أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمعاندين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صلوات بھیجیں میرے محترم سامعین، میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ انبیاء اور سورہ نحل میں 2 مرتبہ تکرار کے ساتھ آیا ہوا اللہ کا کلام نقل کیا ہے۔ اپنے اس پاک کلام میں مالک کائنات فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اہل ذکر سے پوچھو جو کچھ کہ تم نہیں جانتے۔ ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھ لیں۔ کوئی نہیں، باہر جو چلے گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آ جائیں گے، چاہے تھوڑے بیٹھے ہیں پھر بھی اگر جاگ کے سنیں گے بآواز بلند صلوات پڑھیں گے تو انشاءاللہ صلی اللہ محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد یا علی اللہم صلی علی محمد۔ انشاءاللہ باہر والے بھی آپ کے پاس آ جائیں گے، اگر اندر والے جاگتے رہے تو باہر والے بھی ضرور آ جائیں گے، اس لیے ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھیں۔ میں اپنا اللہم صلی علی محمد۔ چونکہ دینی مدرسہ ہے، تھوڑی سی تمہید اس کے بعد، اب دینی مدرسہ ہے، اس میں موضوعات دیے جاتے ہیں، اور پہلے یہ رواج تھا ہم موضوعات دیتے تھے، لیکن کچھ مقررین اعتراض نہیں، البتہ اتنی ضرور گزارش ہے ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں۔ ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھ لیں۔ موضوعات دیے جاتے تھے، موضوعات تاکہ یہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں، مختلف اضلاع سے آتے ہیں، تقریباً پورا پنجاب کا سندھ سرحد یعنی سارے صوبوں سے تقریباً یہ ایسا جلسہ ہے جس میں نمائندگی ہوتی ہے،
توجہ ہے نا سارے احباب کی؟ تو اس میں دل چاہتا تھا کہ کوشش ہم کرتے تھے بطور ایک منتظم کے کہ مختلف موضوعات دیے جائیں، ان پہ سیر حاصل تبصرہ ہو، سیر حاصل گفتگو ہو۔ یہاں حقیقت ہے، اگر چند کچھ لوگ ناراض نہ ہو تو میں ایک جملہ کہنا بھی چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جہاں مجالس ہوتی ہیں نا مختلف علاقوں میں، وہاں لوگ فضائل بھی سنتے ہیں، مصائب بھی سنتے ہیں، اور یہ جو گمراہی کی فضا چل نکلی ہے کہ لوگوں کو عقیدے میں بے ایمان بنایا جا رہا ہے اور عمل میں بد عمل بنایا جا رہا ہے، اس کی اصلاح کے لیے یہاں لوگ آتے ہیں۔ چونکہ یہ قبلہ کا مدرسہ ہے اور قبلہ کی شخصیت کو لوگ اس حوالے سے پہچانتے ہیں کہ خود انہوں نے اصلاح عقیدہ کا بیڑا اٹھایا، اور لازمی بات ہے کہ جب عقیدہ ٹھیک ہوگا تو اس کا عمل بھی اسی عقیدے کے مطابق ٹھیک ہوگا۔ اگر بنیادی، کیونکہ عقیدہ جو ہے وہ بنیاد ہے، اگر ایک چیز کی بنیاد ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر جتنی عمارت بناتے جائیں آخر اس نے گر جانا ہے۔ عمارت وہ ٹھیک بنے گی جس کی بنیاد ٹھیک ہوگی۔ عقیدہ تمہاری بنیاد ہے، اور یہی کوشش کی جاتی تھی کہ یہاں پہ عقیدہ کے لحاظ سے، چونکہ ہر سٹیج پہ عقیدہ کو تباہ کیا جا رہا ہے، کہیں پہ نماز اور حسین کا مقابلہ ہے، کہیں پہ خدا اور حسین کا مقابلہ ہے، یعنی درمیان میں پیغمبر خدا جناب علی مرتضیٰ کا نعوذ باللہ وجود ہی کوئی نہیں۔ یعنی اس لحاظ تک، اس حد تک یہ کیا جا رہا تھا۔ اور عمل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ صورتحال نظر آتی ہے کہ عمل کی ضرورت کوئی نہیں، حسین جانے اور کیا لین جانے اور حسین جانے۔ نہ میرے دوست، اگر تیری بد عملی اس پہ کافی ہے کہ تجھے جنت میں جانا اور تجھے جنت میں پہنچا سکتی ہے، تو میرے دوست یہ تو بتا کہ کربلا کے میدان میں حسین کو کیا ضرورت تھی کہ اپنے جوان بیٹے بھی ذبح کرا رہا ہے، اپنے شیر خار بھی ذبح کرا رہا ہے، اپنی بہنوں کے پردے بھی قربان کر رہا ہے، اپنے بھائی کے بازو بھی کٹوا رہا ہے، پھر بھی کہتا ہے میرے اللہ تو راضی ہو جا کہ میرے مالک میں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو راضی ہو جا۔ میرے دوستو، دل یہی چاہتا تھا کہ اسی لحاظ سے عقیدے کی بھی اصلاح ہوتی، اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جیسے ہم ایک بیٹری چارج کرتے ہیں نا اور اس کے بعد اسے کام لیتے ہیں، یہ تبلیغی جلسہ، مدرسے کا جلسہ اس لحاظ سے ہونا چاہیے تھا کہ جن لوگوں کے ذہنوں میں کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، عمل میں کمزوری ہوتی ہے، عقیدے میں کمزوری ہوتی ہے، وہ لوگ یہاں آتے اور اپنی یہ جو دماغ کی بیٹریاں ہیں اسے چارج کر کے لے جاتے تاکہ ان بد عمل اور بد عقیدہ لوگوں کا جواب دے سکتے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ مقررین موضوع ہم دیتے ہیں وہ موضوع سے ہٹ جاتے ہیں، جو موضوع میں لگایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں نا اتنا مجمع ہے آگے محرم آ رہا ہے، ہم نے تو اس موضوع پہ تقریر کرنی ہے تاکہ ہمارا محرم فائنل ہو جائے۔ اور مجھے یہ دکھ ہو رہا تھا، ایک مقرر بہرحال پڑھ رہے تھے اور میں قبلہ کے پاس بیٹھا تھا، ان کے جملے سن کے مجھے اتنا افسوس ہوا کہ قبلہ فرمانے لگے کہ یہ جو بات اب فلاں مقرر میں نام نہیں لینا چاہتا، نہ کسی کی دل آزاری کرنا چاہتا ہوں، کہ یہ جملے جو فلاں شخص کہہ رہا ہے یہ جناب زہرا کی توہین کر رہا ہے۔ اور یہ سٹیج ایک ایسا مستند سٹیج ہے کہ یہاں پہ ہر آنے والا جب سن کے جاتا ہے تو کہتا ہے علامہ صاحب قبلہ کے مدرسے کے جلسے میں نے یہ سنا تھا۔ تو میرے دوستوں، میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مقررین بھی آئیں تو مہربانی کریں، مستند فضائل بھی پڑھیں،
मुस्तनद मसाइब भी पढ़ें। फ़ज़ाइल अहले बैत के इतने हैं कि पैगम्बर खुदा खुद फरमाते हैं, या अली अगर दुनिया के तमाम समंदर स्याही बन जाएं, तमाम दरख्त कलमे बन जाएं, तमाम जिन्नो इंस लिखने वाले बन जाएं, तमाम फरिश्ते उसका हिसाब लगाने वाले बन जाएं, या अली मगरिब का सूरज, क़यामत का सूरज मगरिब से तुलू कर सकता है, लिखने वाले मर मिट सकते हैं, समंदरों की स्याहियां खत्म हो सकती हैं, क़यामत का दिन तुलू हो सकता है, लेकिन या अली जो अल्लाह ने तुझे फ़ज़ाइल दी हैं वो ख़त्म नहीं हो सकती। या और इससे बढ़ के क्या होगा कि मेरा पाक पैगंबर फरमाते हैं, या अली ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुल विलादा, कि या अली तेरे साथ मोहब्बत वो करेगा जिसकी विलादत पाक होगी, वला यबग़ुका इल्ला खबीसुल विलादा, तेरे साथ दुश्मनी वो करेगा जिसकी विलादत खबीस होगी। और मसाइब भी जो हकीकी मसाइब हैं, आले मोहम्मद पे इतने मसाइब आए हैं, इतने मसाइब आए हैं कि वो बयान ही नहीं किए जा सकते। कई मसाइब पे पर्दा डाल के बात की जाती है। तो मेरे दोस्तों, क्यों ना वो हकायक बयान किए जाएं कि जिनके पढ़ने से भी सवाब हो, सुनने से भी सवाब हो और हकायक का पता भी चले। एक दफ़ा मिल के सलवात पढ़ लें। मेरे मोहतरम, मैंने आपके सामने कुरान मजीद की मुख्तसर सी आयत तिलावत की है। तवज्जो है ना सारे अहबा की? मुख्तसर सी आयत है, फ़स्अलू अहल ज़िक्र, याद है ना, इन कुंतुम ला तालमून, कि अहले ज़िक्र से पूछो जो कुछ के तुम नहीं जानते। चूँकि मदरसे का जलसा मुख्तसर अंदाज में बयान करना चाहता हूँ, है तो छोटी सी आयत, 3-4 लफ्ज़ों की है, मुख्तसर सी आयत है, लेकिन ये उसका कलाम है जो कलाम का भी खालिक है, और वो इसी छोटी बहर में बहस करता है। फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, इसका पहला हिस्सा है जमा अमर का सीगा है कि तुम सवाल करो। अल्लाह हुक्म दे रहा है कि सवाल करो। आखिरी हिस्सा क्या है? इन कुंतुम ला तालमून, जो कुछ के तुम नहीं जानते। पहला हिस्सा भी ज़ाहिर लामोतनाही है, खुदा रज़ा जाके थोड़ी सी तमहीद। पहला हिस्सा लामोतनाही है, आखिरी भी है इन कुंतुम ला तालमून, जो कुछ के तुम नहीं जानते। और हुक्म किसका है? खालिक का हुक्म है। थोड़ा थोड़ा खुदा ना बोलते आए, कोई बात नहीं, थोड़े हो ये ज्यादा, थोड़ा थोड़ा बोलते आएंगे। हुक्म किसका है? खालिक का हुक्म है। हुक्म क्या है? कि सवाल करो। क्या पूछें? इन कुंतुम ला तालमून, जो कुछ के तुम नहीं जानते। मेरे अल्लाह, पहला हिस्सा लामोतनाही, आखिरी हिस्सा भी अनलिमिटेड है, जो पूछना चाहो। मेरे अल्लाह कोई ऐसी हस्तियां हैं कि जिनके बारे तो हुक्म दे रहा है कि अहले जिक्र से पूछो, वो हैं कौन? खुदा रज़ा जाके थके हुए आप भी हैं, सारा दिन की मजलिस सुनी हुई है, लेकिन वो कहते हैं ना, अगर किसी काम का अंजाम बेहतर हो जाए, सारी कमी बेशी उसमें पूरी हो जाती है। एक दफा मिलकर सलवात पढ़े। मालिक हुक्म दे, जो कुछ तुम नहीं जानते, किन से पूछो? अहले जिक्र से पूछो। मेरे अल्लाह, ये अहले जिक्र कौन है? तवज्जो है ना, अहले जिक्र कौन है? मालिक कायनात फरमाता है, अहले जिक्र यानी जिक्र वाले। पहले जिक्र को समझ लो, जब जिक्र समझ में आ जाएगा उस वक्त अहले जिक्र का भी पता चल जाए। मेरे अल्लाह, जिक्र क्या है? तो मालिक कायनात फरमाता है कि नहनो नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने जिक्र को नाज़िल किया है, हम ही इसके मुहाफिज हैं। यानी यहाँ किसे जिक्र कहा गया? कुरान मजीद को जिक्र कहा गया। दूसरे मकाम पे मालिक फरमाता है, इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन, हमने इसे आलमीन के लिए जिक्र बना के भेजा है। यहाँ भी कुरान को जिक्र कहा गया। समझ आ रही है ना? यानी किसे जिक्र कहा गया है? कुरान को जिक्र कहा गया है। और दूसरे मकाम पे मालिक की कायनात फरमाता है,
مالک کائنات اس میں پیغمبر خدا کے بارے فرماتا ہے کہ لقد انزل اللہ علیکم ذکر الرسول، ہم نے رسول کو ذکر بنا کے بھیجا ہے۔ خدا تعالیٰ جا کے پہلے کسے کہا گیا؟ قرآن کو۔ دوسرے مقام پہ کیا کہا گیا؟ رسول کو ذکر بنا کے بھیجا ہے۔ تو میرے محترم تمہید ختم، قرآن بھی ذکر ہے، توجہ ہے نا، قرآن بھی ذکر ہے، رسول بھی ذکر ہے۔ اہل ذکر کون ہو سکتا ہے؟ تو اہل ذکر وہ ہوگا کہ جس کے بارے میں وما ینطق مصداق پیغمبر فرمائے القرآن مع علی وعلی مع القرآن۔ کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اور اگر رسول ذکر ہے تو اہل ذکر کون ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ ایک ام المومنین فرماتی ہیں، نام نہیں لینا چاہتا، سمجھ آ جائے گی۔ ایک ام المومنین کہتی ہے کہ ایک دن پیغمبر خدا اپنے حجرہ سے ایسے برآمد ہوئے ہیں کہ حضرت کے پاس کالے رنگ کی عبا ہے۔ جب حضرت صحن میں تشریف لائے تو حضرت نے وہاں کھڑے ہوئے کیا فرمایا کہ پیغمبر خدا کے وہ جگر گوشے دوڑتے ہوئے آ گئے۔ پیغمبر نے اپنی اس عبا کے دامن میں لے لیا، جناب علی نے مرتضیٰ آئے، انہیں بھی اپنے پاس بلا لیا، جناب زہرا تشریف لائیں، ان کو بھی اس عبا کے نیچے جمع کر لیا۔ جب پانچوں تن جمع ہو گئے، میرے آقا نے دست دعا بلند کیے اور اس وقت پروردگار کی بارگاہ میں عرض کی، میرے اللہ، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ میرے اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت۔ اب ظاہر ہو گیا قرآن اگر ذکر ہے تو علی اور علی کی اولاد اہل ذکر ہے، رسول ذکر ہیں تو ان کی اولاد، ان کی آل اہل ذکر ہے۔ لہذا اس آیت کا ترجمہ مختصر انداز میں ہم کیا کریں گے کہ مالک کائنات فرماتا ہے، اے دنیا والو، اے انسانوں، بلکہ اے میری کل مخلوق، جو کچھ تم نہیں جانتے کن سے پوچھو؟ آل محمد سے پوچھو۔ اب سوال ایک یہاں پیدا ہوتا ہے، توجہ ہے نا سارے حق، ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھ لیں کہ خداوند کریم نے اتنا بڑا چیلنج دیا ہے، اس مالک نے اتنا ایک وسیع چیلنج دیا ہے، تو کیا آل محمد کے گھرانہ میں سے بعد از پیغمبر کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اے دنیا والو، اللہ کے اس فرمان کے تحت جو پوچھنا چاہو؟ تو میرے دوستو، آپ اگر تاریخ انسانیت کا مطالعہ کریں، آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک، سوائے پیغمبر کی ذات کے، ان کے بعد سے لے کر چلتے جائیں، اگر اللہ کی اس سرزمین کے اوپر، اس نیلگوں آسمان کے نیچے اگر کوئی ہستی ملتی ہے کہ جس نے دعویٰ کیا ہو، تو میرے محترم، تمہارے اور میرے پہلے امام نے مسجد کوفہ ہے، ممبر پہ بیٹھ کے میرا امام فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا ایھا الناس سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا چاہو میں علی سے پوچھو۔ کہ جو پوچھنا چاہو میں علی سے پوچھو۔ اچھا، جب علی نے یہ دعویٰ کیا ہے، سمجھ آ رہا ہے یہ نا سارے احباب کو؟ اگر پچھلے احباب بھی تھوڑا بول پڑے تو امید گناہ نہیں ہوگا، ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھیں۔ زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، اللہم صلی علی محمد۔ تو میرے دوستو، باقی چیزوں سے ہٹ کے ایک سوال امیر المومنین نے، آخری وقت ہے، جناب علی کا آخری وقت ہے، لیکن امام وہ ہوتا ہے جو مرض الموت میں بھی ہو وہ اسی طریقے سے اس کا ذہن کام کرتا ہے جیسے وہ عام حالات میں ہوتا ہے۔ جو شک کرنے والے ہوتے ہیں وہ شکی مزاج اور ہوتے ہیں۔ ہم چونکہ علی کی امامت کے قائل ہیں، آخری وقت ہے، آواز بھی نحیف ہے، اس نحیف آواز میں میرا امام کہتے ہیں، سلونی سلونی
قبل ان تفقدونی، اے میرے صحابہ جو پوچھنا چاہتے ہو، میں علی تمہارے درمیان تھوڑی دیر کا مہمان ہوں، میں علی سے پوچھ لو، تمہاری حسرت باقی نہ رہے۔ علی نے اس وقت بھی یہ چیلنج کیا ہے، اس وقت بھی جب مرزل موت ہے، موت قریب ہے، علی کا اس وقت بھی چیلنج ہے، تو کیا کسی نے سوال کیا بھی ہے؟ توجہ ہے؟ کیا کسی نے سوال کیا ہے؟ میرے آقا کا صحابی ہے، اسبغ بن نباتہ نام ہے، کہتا ہے یا علی، ہاں اس وقت میرے امام فرماتے ہیں سوال تو کرو لیکن اپنے امام کی حالت کو دیکھ کے کرنا، حالت کو دیکھ کے کرنا۔ تو کیا کسی نے سوال کیا؟ اسبغ بن نباتہ کہتا ہے یا علی میرا ایک سوال ہے، میرا امام فرماتے ہیں ہاں بتا کیا سوال ہے؟ کہتا ہے یا علی میرا سوال یہ ہے کہ آپ افضل ہیں یا حضرت عیسیٰ افضل ہیں؟ خدا را ذرا جاگ کے سنیں گے تو لطف آئے گا۔ آپ افضل ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے؟ میرے امام نے آنکھیں کھولی، کھول کے فرماتے ہیں اے اسبغ اس وقت یہ سوال، ذرا جاگ کے توجہ ہے نا سارے احباب کی، کہ اس وقت یہ سوال، اور سوال بھی ایسا ہے جو میری ذات کے متعلقہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر کسی سے اس کے بارے پوچھا جائے نا، اپنی تعریف، چاہے وہ تعریف کے قابل بھی بندہ ہو، پھر بھی تھوڑی سی جھجک ضرور ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے سارے الفاظ کی؟ لیکن کہتا ہے یا علی میں نے آپ نے دعویٰ کیا ہے تو میں نے سوال پوچھنا ہے، تو میرا امام فرماتے ہیں ہاں سوال تو نے کیا ضرور ہے، اب جواب دینا علی پہ لازم ہے، کیونکہ وہ علی جس نے ساری زندگی کبھی کسی سائل کو خالی واپس نہیں بھیجا تھا۔ میں علی نہیں چاہتا کہ تاریخ میں یہ لفظ آ جائے کہ مرزل موت کے وقت بھی علی نے ایک سائل کو واپس بھیج دیا تھا۔ میں یہ نہیں چاہتا، چونکہ تو نے سوال کیا ہے لہذا سوال کا جواب سن۔ آپ بھی سننا چاہتے ہیں؟ علی نے دو دلیلیں دی ہیں، دل چاہتا ہے ٹائم اتنا ہے اگر وقت مل گیا دونوں سنا سکا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ایک پہ اکتفا کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں دونوں سننی ہے لیکن ٹیک لگاتے جا رہے ہیں، سونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اگر علی کا جواب سننا ہے تو پھر علی والا بن کے سنو، اور ایک دفعہ ماشاءاللہ یا علی اللہ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی۔ تو میرا امام فرماتے ہیں پہلی دلیل یہ ہے، اے اسبغ تجھے یاد ہوگا قرآن کا واقعہ ہے نا، اور میرا امام ایک ساتھ تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بتا میں تجھے دیتا ہوں، بتا میں تجھے دیتا ہوں، فیصلہ تو نے خود کرنا ہے، فیصلہ خود کر رہا ہے کون افضل ہے۔ کہتا ہے یا علی آپ فرمائیں، میرا امام فرماتے ہیں تو نے قرآن میں سورہ مریم میں پڑھا ہوگا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جب عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آتا ہے نا، اس وقت عیسیٰ کی والدہ جس کی عصمت کی گواہی اللہ قرآن میں دے رہا ہے، جب وہ بیت المقدس کی طرف آتی ہے، کعبہ نہیں بیت المقدس، خدا را ذرا جہاد کے سننا، بیت المقدس کی طرف آتی ہے، کیوں؟ اس وقت تکلیف محسوس ہو رہی تھی، اللہ کے گھر کو امان کا گھر سمجھتے ہوئے بی بی آگے بڑھی، لیکن کیا جواب ملا تھا؟ اللہ نے بلایا تھا، بی بی اندر داخل ہو گئی، اور کتنے دن رہی؟ 3 دن پورے رہی۔ کھانا کہاں سے کھایا؟ آخر انسان ہے نا، کھانا بھی چاہیے تھا، غذا بھی چاہیے تھی، کھانا بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، کہاں سے کھایا؟ ہاں اتنا ضرور ملتا ہے چونکہ جس کریم کے مہمان تھے اسی کریم نے سارا بندوبست کر دیا تھا، اور عین درمیان کعبہ میں میرے آقا کی ولادت، ان کی انتہا نہیں۔ لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ہم نے آسان سمجھا دین کو، یعنی اگر علی جیسا امام ملا ہے
جس کی علم میں مثال کوئی نہیں ملتی، جس کی شجاعت میں مثال کوئی نہیں ملتی، جس کی حلم میں مثال کوئی نہیں ملتی، جس کی بہادری میں مثال کوئی نہیں ملتی، ہر فیلڈ میں علی کہتے ہوئے اسے ہیں جو اس میں اعلیٰ ہو، جو اس میں بلند ہو۔ جسے علی جیسا امام جس قوم کو ملے وہ علم سے عاری ہو، وہ علماء سے دور بھاگے، وہ علم سے دور بھاگے، کتنے افسوس کا مقام ہے۔ یہی دینی مدارس ہے، ان میں دیکھ لیں جہاں پہ یہی پڑھایا جاتا ہے کہ پیغمبر خدا نے کیا فرمایا ہے، خدا کیا چاہتا ہے، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم علم کی طرف آتے ہی نہیں، اس کی ہم ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ خدا را اپنے آپ کو، اور اس میں اب ایک مقرر پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ علم حاصل کرنے کی کوئی قید نہیں ہے، اگر جوان ہے وہ بھی حاصل کر سکتا ہے، بوڑھا ہے اسے بھی آنا چاہیے، بچہ ہے اسے بھی آنا چاہیے، علم حاصل کرے، دین حاصل کرے۔ کیوں؟ اس دین کے لیے پیغمبر خدا کا سارا گھرانہ لٹ گیا، اسی دین کی خاطر پیغمبر خدا کا سارا گھرانہ لٹ گیا ہے۔ شیعو، پیغمبر خدا کے گھر میں کچھ نہیں بچا۔ اس گھر میں دیکھتا ہوں کہ جب پیغمبر پہ آخری وقت آتا ہے نا، ایک تو جملے تاکہ یہ نوکری بھی پوری ہو جائے اور ثواب میں کمی نہ رہے، کہ جب پیغمبر خدا کا آخری وقت آتا ہے نا اور پنجتن پاک سامنے بیٹھے ہیں، اس وقت میرے آقا کبھی علی کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی زہرا کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی حسن کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی حسین کی طرف دیکھتے ہیں، اور میرے آقا نے زہر و قطار رونا شروع کر دیا۔ اس وقت علی فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا خدا آپ کی آنکھوں کو کبھی نہ رلائے، آقا کیا ہو گیا ہے؟ اس وقت جناب پیغمبر خدا فرماتے ہیں، یا علی مجھے وہ وقت سامنے نظر آ رہا ہے، وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ ابھی میری آنکھیں بند ہوں گی، یا علی اسی گھر پہ ظلم بھی ہوگا، تیرے ساتھ بھی ظلم ہوگا، میری بیٹی کے ساتھ بھی ظلم ہوگا، اور حسنین کے ساتھ بھی ظلم ہوگا، مجھے تو وہ وقت یاد آ رہا ہے۔ عزاداروں میں اسی پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، پیغمبر خدا کا آخری وقت ہے اور حضرت آنکھیں بند ہیں، جناب زہرا باپ کے سرانے بیٹھی ہوئی ہے، بی بی میں ایک دو جملے اور ختم کر رہا ہوں۔ بی بی بیٹھی ہے کہ دروازے پہ نا ایک آواز بلند ہوتی ہے، اے اہل بیت نبوت مجھے اجازت دو، میں پیغمبر خدا سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس وقت بی بی کہتی ہے اونچی آواز میں، اے دروازے پہ آنے والا، میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر کسی وقت آ جانا، اب چلا جا۔ بی بی کہتی ہے جب تھوڑا سا وقت گزرا ہے نا، پھر یہی صدا بلند ہوئی، بی بی نے پھر یہی کہا، اے آنے والے ابھی چلا جا، میرا بابا نہیں آ سکتے۔ عزاداروں جب تیسری دفعہ آواز بلند ہوئی نا، زہرا کی آنکھیں نہ رہی، آنسو بہنے شروع ہوئے، کہا جناب پیغمبر خدا کی آنکھیں کھلی، کہا بیٹا خدا تجھے نہ رلائے، ابھی تک تو تیرا بابا زندہ ہے، زہرا کیوں رو رہی ہے؟ کہا بابا یہ کوئی عرب آیا ہے، بار بار کہتا ہے میں نے محمد مصطفیٰ سے ملنا ہے، میں نے منع کیا ہے لیکن پھر کہتا ہے میں نے ملنا ہے۔ کہا زہرا یہ تیری عظمت ہے، تیری وجہ سے ملک الموت دروازے پہ کھڑا ہے، تیرا حیا ہے، تیرا حجاب ہے، تجھ سے اجازتیں مانگ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ نے اپنے سیرت میں لکھا ہے زیادہ وقت نہ گزرا تھا، ایک دن ہے یا 2 دن ہے، پیغمبر کی آنکھیں بند ہوئی، یہی دروازہ تھا جس دروازہ پہ ملک الموت اجازت کے بغیر نہ آ سکا، جس دروازے پہ اور میرا آخری پیغمبر اجازتیں مانگتا ہے، انما یرید اللہ پڑھتا ہے۔ زہرا کہتی ہے بابا
بابا کیا بیٹیوں کا پردہ ہوتا ہے؟ بابا آپ کیوں نہیں آتے؟ کہا بیٹی دنیا کو دکھا رہا ہوں تیری کتنی عظمت ہے۔ یہی دروازہ، وہی مسلمان لکڑیاں لے کے آئے، آگ لے کے آئے، آ کے دروازے کو جلایا، ادھر دروازہ جلتا گیا، آگے جلتا دروازہ ہے، پیچھے دیوار، درمیان میں زہرا ہے، اور بی بی کی یہی آواز سنی گئی، اے ام ایمن جلدی آ، میرا محسن شہید ہو گیا، اے ام ایمن جلدی آ۔ عزادارو یہی دروازہ۔ اور پھر کیا ہوا کہ علی کو قید کر کے لے گئے۔ جب بی بی نے دیکھا اپنا سر تاج نظر نہ آ رہا تھا، پوچھا این علیین، میرا علی کہاں ہے؟ کہا بی بی انہیں لے گئے۔ اس وقت جناب زہرا نے دست دعا بلند کیے، میرے اللہ میں نہیں برداشت کر سکتی کہ میرے حسنین یتیم ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ میرے پروردگار اللہ، تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا دور و نزدیک سے جتنے مومن بھی تشریف لے آئے ہیں، میرا اللہ ان کی شرکت کو عبادت میں شمار کر۔ میرے مالک و خالق ہمیں توفیق دے محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا صدقے میں کہ ہم اپنے عقیدے کو بھی آل محمد کے عقیدے کے بتائے ہوئے اس کے مطابق اپنے عقیدے کو درست کریں، اور اپنے عمل کو بھی اسی حساب سے درست کریں جیسے معصومین نے حکم دیا ہے، اپنی طرف سے بدعتیں پیدا نہ کریں۔ میرے مالک و خالق اللہ، علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھ۔ میرے پروردگار اللہ، علامہ صاحب قبلہ کی زندگی دراز فرما، اور ان کی ہستی کو پورے شیعان جہان کے لیے ایک حجت کی حیثیت سے قائم و دائم رکھ۔ میرا اللہ، تیرے دین کو کما حق پہنچانے کا وہ حق ادا کر رہے ہیں، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ تیرے پروردگار اللہ، ہمارے مدارس کو آباد و شاد رکھ، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو مدارس دینیہ میں داخل کرائیں اور دینی تعلیم دلوائیں، دینی تعلیم بھی ہو، دنیاوی تعلیم بھی ہو، تاکہ جس جگہ پہ بھی آپ جائیں اچھے انداز سے آپ وہ خدمات بھی انجام دے سکے۔ کسی شعبے میں بھی ہے انسان، لیکن اگر دینی تعلیم اس کے ساتھ ہے تو وہ اپنے آپ کو بطور اچھے انسان کے قائم رکھ سکتا ہے، اور اس سے مذہب اہل بیت کی ترویج ہوتی ہے، تبلیغ ہوتی ہے، اور مذہب حق کو پھیلنے میں اس میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ میرے پروردگار اللہ، اس گئے گزرے دور میں تمام مومنین مسلمین کی عزتوں کو محفوظ رکھ، جانوں کو محفوظ رکھ، اس دہشت گردی کا، اس لعنت کا خاتمہ فرما۔ میرے پروردگار اللہ، ہمیں تمام مسلمانوں کو عموماً اور شیعان علی کو خصوصاً ایک بنا، نیک بنا، اور ہمیں مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پروردگار اللہ، تجھے اپنی عزت کا واسطہ، عظمت کا واسطہ، محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا واسطہ، اس پاک بی بی کا صدقہ، میرے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے بزرگوں کے گناہ معاف فرما، اور ہماری سب سے بڑی دعا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے 12ویں امام حضرت حجت قائم علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں صحیح معنوں میں ان کا حبدار بنا اور ان کا تابعدار بنا، تاکہ ہم جیسے ہم کہتے ہیں کہ یا حضرت ہم آپ کے ہیں، تو میرا 12واں امام بھی جب تشریف لے آئیں تو یہی کہیں کہ واقعی آپ ہمارے۔ میرے مالک، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کا صحیح حبدار اور صحیح شیعہ بنا۔ میرے پروردگار، اسی دعاؤں کے ساتھ ہم چونکہ بعد میں نشست ہونی ہے تو یہ بھی اعلان میں کرتا جاؤں کہ 8 بجے انشاءاللہ 8 سے 10 بجے تک محفل مذاکرہ ہوگی۔ جو احباب سوال دینا چاہیں، میں بھی ادھر ہی موجود ہوں گا، دے دیں گے انشاءاللہ، اور سوال جو ہیں وہ بھی اس انداز کے لکھیں جن سے اجتماعی فائدہ ہو، ٹھیک ہے نہیں، اجتماعی فائدہ ہو تو ایسے سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ وہ سوال بھی کیے جائیں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بحق اہل بیت الاطہار۔ اللہم صلی